میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں جو میرے قریبی ہیں نا ان سے ذرا محبت کرتے رہنا۔ اور پھر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے حضور نے کیا کہا، عرض کی اے اللہ یہ میرے دونوں شہزادے ہیں، یہ میرے پھول ہیں دنیا میں، مالک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ سب سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں یاد کر لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی اور حضور کی اولاد پاک کے ہر شخص کا ادب امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ تحقیق کے نام پر کسی تخریب کا کبھی شکار نہ ہو، اپنے ذہن کو کبھی کسی جگہ بھی منتشر نہ کریں۔ کسی نئی ریسرچ اور نئی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں، تحقیق ہمیں حضرت مجدد الفسانی نے کر کے دے دی ہے، ریسرچ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرما دی ہے۔ ادھر ادھر نہ الجھیں، حضور کی ہر نسبت کا احترام کریں۔ ویسے بھی ہمیں ان سے فیض لینے کا حکم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں راہ ہدایت عطا کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، انہیں تھام کے رکھنا، گمراہی قریب نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون سی؟ فرمایا ایک اللہ کا قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنی اہل بیت تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ صحابہ سے فیض لینے کا اور اہل بیت سے فیض لینے کا ہمیں فرمایا گیا ہے، ان پر بحث کرنے کا نہیں۔ کالج کا استاد اردو اسلامیات سائنس ریاضی پڑھانے والا کمرے میں داخل ہو اور طلباء سے کہے کتابیں نکالو، تو اگر ایک طالب علم اٹھ کے اس سے یہ کہنا کہ استاد صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایم اے کیا ہے تو ایم ایڈ بھی ہیں کہ نہیں، اور اگر آپ ایم ایڈ ہیں تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ریگولر یہ تعلیم حاصل کی ہے یا پرائیویٹ تھے، اور جب آپ نے نوکری حاصل کی تو میرٹ پہ تھے کہ سفارش پہ تھے۔ اسٹوڈنٹ اگر یہ سوال پوچھ لے تو استاد اسے پڑھاتا نہیں بلکہ کلاس سے نکال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تیری ذمہ داری نہیں، یہ مجھ سے پرنسپل پوچھے گا، یہ مجھ سے بورڈ کا چیئرمین سوال کرے گا، تم کون ہوتے ہو، یہ تم تو سبق پڑھو کتابیں نکالو، یہ کیا بات ہوئی، تمہارا منصب یہ نہیں، یہ مجھ سے کوئی بڑا بات کرے تو ہم تو صحابہ اور اہل بیت کے غلام ہیں، ہم نے ڈگریاں نہیں چیک کرنی، ہم نے تو ان سے فیض لینا ہے، ان کی باتوں سے خوشبو حاصل کرنی ہے، ان کے طرز زندگی سے اپنے دلوں کو معطر کرنا ہے، ان کے گھر دیکھ کے اپنے گھروں کو بسانا ہے۔ ہم اگر اس طرح الجھ جائیں گے تو پھر تو افکار و نظریات پر گرد جم جائے، پھر تو انسان جب شکوک و شبہات کا شکار زندگی گزارنے لگ جاتا ہے تو پھر تو وہ بیچارہ بے یقین ہو جاتا ہے، پھر تو وہ کیف سے سرور سے عاری ہو جاتا ہے، سجدوں کا نور، عبادتوں کی لذت، درود و سلام کا ذائقہ اس سے دور نکل جاتا ہے۔ تو ان سے فیض لیں۔ اور دوسری بات میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ انسانی زندگی میں نا سانس لینے کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے، روٹی کھانے کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے بندہ سوئے نا تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ نیند کی بھی بڑی حاجت ہے، یہ جو ہمارا سانس اندر باہر جاتا ہے یہ اگر رک جائے تو بھی آزمائش ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح ان سب چیزوں کی زندگی میں ضرورت ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر جینے کے لیے محبت کی بھی ضرورت ہے۔ گھر میں ہر شے موجود ہو نا، ساری اللہ تعالیٰ نے آسودگی، آسانی، ضروریات زندگی دے رکھی ہو، گھر میں ہر شے ہو، بس میاں بیوی کا آپس میں پیار نہ ہو تو ساری نعمتوں کے باوجود بھی گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ اگرچہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن آپ کی ساری زندگی کو وہ چیز ڈسٹرب کر دیتی ہے۔
آپ کے سکون کی جگہ آپ کا گھر ہوتا ہے. آپ کسی کے گھر میں بڑے اعلیٰ ترین بیڈ پر بھی سو جائیں تو جو سکون کی نیند اپنے گھر آتی ہے نا وہ کسی کے ہاں نہیں آتی. تو انسان کے لیے محبت اتنی زیادہ ضروری ہے کہ گھر میں ہر شے ہو محبت نہ ہو تو ساری نعمتیں پھیکی محسوس ہوتی ہیں. اور اگر مکان کچا ہو، روٹی اچار کے ساتھ ہو، بچے پرائیویٹ کی بجائے سرکاری سکول میں پڑھتے ہوں، لیکن گھر والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں تو کچے گھر میں بھی سکون کی نیند آتی ہے. آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں، کسی ادارے میں آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو بہترین تنخواہ دی جاتی ہے، الاؤنسز بھی ملتے ہیں، سیلری پیکج بڑا اچھا ہے، آنا جانا بھی آسان ہے. وہ سب تمام آسانیاں جو کسی جگہ بھی کسی شخص کو ڈیوٹی کرتے میسر ہونی چاہیے وہ ساری میسر ہیں. لیکن جہاں آپ جاب کرنے جاتے ہیں ان لوگوں سے پیار نہیں، عملے سے بنتی نہیں. تو جتنی مرضی بھی اچھی آپ کی سیلری ہو، ڈیوٹی پہ جانے کو دل کرتا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے زندگی میں تلخیاں تھوڑی پیدا کرنی چاہیے. کوئی ایک بات چلو آپ کی نہ بھی نہ کوئی مانے، توجہ ہے میری بات پر کتنی؟ کوئی ایک بات نہ بھی مانے تو پھر بھی گزارا کر لینا چاہیے. ہم ہر جگہ تلخی، مولوی صاحب ہیں بیچارے مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، اب نمازی ہیں 50 تو پورے 50 کی مانے تو مسجد میں سکون رہتا ہے. لیکن اگر 49 کی مان لیں، ایک بندہ اڑ جائے تو وہ کہتا ہے کہ جناب ادھر تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو چلیں ایک بات چھوڑ بھی دیں، سب کی کیسے مانی جا سکتی؟ ممکن نہیں نہ ہوتا. ہم رائے نہیں دیتے، حکم جاری کرتے ہیں. جب مشورہ لیا جاتا ہے نا کسی سے تو اسے رائے دینی چاہیے، حکم نہیں دینا چاہیے. رائے دیں، رائے وہ ہوتی ہے جو قبول بھی کی جا سکتی ہے. اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب مولانا صاحب آپ نا یہ والی تقریر جمعے کو یہ بھی کہیے گا، پھر یہ بھی کہیے گا. پھر وہ اتنا خوبصورت سبق پڑھاتے ہیں کہ دل کرتا ہے بندہ ان سے کہے کہ تو آپ ہی آخ لے، اتنا تو سبق دے رہا ہے نا جی. بعض لوگ فیصلہ کرانے آتے ہیں نا پنچایت میں چودھری صاحب سے، تو وہ کہتے ہیں وہ تو اے آکھے گا، پھر تسی جواب اے آکھیا جی، پھر انہیں اے بھی آکھنا جی، پھر تسی جواب تو اس طرح کے بندے سے کہنا چاہیے کہ یار تو ساری پڑھی پڑھائی شے لے کے ہے، چودھری تو بیوقوف ہے بیچارہ، اسے تو بالکل پتہ نہیں فیصلہ کرنے کا. آپ جو کل میں ایک جگہ پہ تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میرے امام نے یوں کیا ہے، وہ یہ خرابی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس طرح کا مسئلہ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، اب آپ امام صاحب کو بھی لے کے آئے، میں ان کی بھی بات سنوں. آپ کی قول پر کیسے رائے دے دوں؟ مجھے کیا پتا آپ کیا بیان کر رہے ہیں. جب تک دونوں لوگ موجود نہیں ہوتے بات نکھر کر واضح. تو ہمارا یہ مزاج ہے کہ تلخیاں زندگی میں، تلخیاں پیدا کرنے سے حالات خراب ہوتے ہیں. تو زندگی میں محبت کی بڑی ضرورت ہے. لہجہ پیار والا ہو، آنا جانا پیار والا ہو، انسان اپنی طبیعت میں گنجائش رکھے. یہ جو ہمیں کہا گیا حسد سے بچو، عداوت سے بچو، بغض سے بچو، تکبر سے بچو، کینے سے بچو. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کسی کا کینہ کریں گے تو اس کا نقصان کریں گے؟ جب آپ کے سینے میں کینہ ہوتا ہے تو جل تو آپ کا سینہ رہا ہے، سامنے والے کا کیا نقصان؟ اگر آپ حسد کر رہے ہیں تو تباہی تو آپ کے اپنے سینے میں، سامنے والے کو اس کا کیا نقصان؟ اگر آپ کسی جگہ تکبر کا شکار ہیں تو آپ پریشان ہیں، سامنے والا پریشان ہے. یہ تو جب ہنڈیا جلتی ہے تو اس کے اپنے کندھے جل جاتے ہیں، وہ کسی کا کوئی نقصان ہے. تو لہجہ محبت والا. اگر میں یہ کہوں نا کہ دین اسلام کا کوئی اور نام رکھا جا سکتا ہے تو دین اسلام کا دوسرا نام دین محبت ہے. ہر جگہ محبت کی بات کرتا ہے میرا دین، ہر جگہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ. رب فرماتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں نا وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں. یہ جو لمبے لمبے سجدے ہوتے ہیں یہ محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ جو انسان دیر تک اپنے رب کو دکھڑے سناتا ہے یہ پیار ہو جاتا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ جو رات بھر لوگ رکوع سجود میں رہتے ہیں یہ محبت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایمان والے رب سے شدید محبت کرتے ہیں.
اور جہاں تک تعلق میرے رسول پاک کی ذات کا ہے، حضور نے فرمایا تم اتنی دیر تک ایمان کا ذائقہ ہی نہیں چکھ سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار نہ کرو۔ تمہارا نا ایمان تو ہوگا، یہ بخاری ہے، 3 چیزیں حضور نے بیان کی، فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو، ایک جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے کرو، اور تیسرا فرمایا مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ یہ 3 کام کر لو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آ جائے گا۔ اگر محبت نہیں تو مومن تو ہوں گے، پر مومن ہونے کا مزہ، اگر مومن ہونے کا مزہ لینا چاہتے ہیں، سرور لینا چاہتے ہیں، لذت آئے نماز میں، عبادت میں، تو پھر اس کے لیے نا ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک سے پیار کریں، اور پیار نعروں میں نہ کریں، خالی محفلوں میں نہ کریں، یعنی پیار کے عملی اظہار بھی تو ہونا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہماری محبت ہوتی ہے تو پھر ان سے ملنے کو بھی دل کرتا ہے، ان کی یاد بھی ستاتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا اس طرح کا تعلق ہوتا ہے کہ ان کی رضا میں راضی رہنا پسند بھی کرتے ہیں۔ اگر حضور سے بھی محبت کامل ہو نا تو اس کا تعلق صرف نعتوں سے، رسمی نعتوں سے نہیں، اس کا تعلق تو آپ کے قلبی جذبات کے ساتھ ہے۔ نعت تو ٹکراتی ہے دل سے جا کے۔ دیکھیں نا بندہ جو گھر میں لیٹا ہوا ہو تو بڑی ٹینشنیں اور بھی تو ہوتی ہے نا اسے، سارے پوچھتے ہیں خیر ہے نا، تو بندہ لیٹا تھا رات کو رونے لگ گیا، ہچکیاں لے کے رو رہا، سیانا بیانا بندہ ہے، وہ رو رہا ہے، بچے اٹھ کے آ گئے، ماں سے پوچھتے ہیں ابا جی کو کیا ہے، اماں کہتی ہے پتر تمہارے والی بات نہیں۔ اس نے کہا پھر کہا اماں نہیں، کوئی اگر درد ہے تکلیف ہے تو ڈاکٹر کا بندوبست کرتے ہیں، کوئی ٹینشن ہے تو ازالے کی کوشش کرتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ ماں کہنے لگی پتر جا کے سو جاؤ، تمہارے والی بات نہیں۔ تو کہا اماں پھر بتا تو صحیح، ہمارا والی سمجھدار ہے، اس طرح روتے دیکھا نہیں۔ تو ماں بھی رو پڑی، کہنے لگی پتر تمہارے نبی کو نا، تمہارے والد کو نا نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے، انہیں نا حضور کا شہر یاد آتا ہے، تو وہ تڑپ ساری اس وقت۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اولاد کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے جب اس کے عملی مظاہرے، جب عملی مظاہرے بندہ کرتا ہے نا جی، تو پھر توجہ ہوتی ہے لوگوں کی، دائیں بائیں اس محبت کی خیرات بٹتی ہے۔ تو ہمیں محبت کرنے کا کہا گیا، اللہ سے بھی، رسول اللہ سے بھی، حضور کے اصحاب سے بھی، حضور فرماتے ہیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، یہ حدیث آپ یاد رکھیے گا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ سے جس نے محبت کی میری وجہ سے کی، میری وجہ سے کی، اور فرمایا جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی، ہیں جو میرے صحابہ سے پیار کیا جائے، ان سے محبت۔ اور جہاں تک تعلق حضور کی اولاد پاک کا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک دن جمع ہو کے نا سب نے ایک جگہ کچھ پیسے جمع کیے اور لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ نذرانہ نا ہم ہر مہینے پیش کریں گے، آپ نے ہمارے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں، ہم ان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، لیکن یہ کچھ تھوڑا سا نذرانہ ہے، ہر مہینے گھر کے جو آپ کے مصارف ہیں ان میں آپ خرچ فرما لیں۔ صحابہ نے نذرانہ دیا اور دیا اہل بیت کی خدمت کے لیے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے، میں تم سے کوئی اجر، ادھر دیکھو میری طرف، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى۔ اس آیت کی گہرائی کو کبھی سمجھیں، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں جو میرے قریبی ہیں نا ان سے ذرا محبت کرتے رہنا۔ یہ جو میری ازواج ہیں، میری 4 بیٹیاں ہیں، یہ جو ان کی اولادیں ہیں، یہ جو سیدہ فاطمہ ہیں، یہ جو مولا علی ہیں، یہ جو ان کی اولاد ہے، ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا۔ ہم عزیز بھائی
یہ جو حضور کی اولاد پاک ہے نا، نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیاں ہیں، بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا سے حضور کا پیار زیادہ تھا، پھر ان کی اولاد، ان سے نا انسان کا قلبی تعلق جڑا ہوا ہو، ان سے نا انسان کو وارفتگی کی حد تک پیار ہو۔ کچھ چیزوں سے ہم پیار کرتے ہیں نا، آپ اس کی مثال دیکھ لیں کہ ہمارے ارد گرد ہمارے ساتھ ایک بندہ بالکل بیٹھا ہوتا ہے، بالکل پڑوس میں، وہ کسی بندے کے خلاف دلائل دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جتنی مرضی کہانیاں سنائے ہمارا دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اس بندے سے پیار کرتے ہیں۔ ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جن کی رج کے مخالفت کی گئی، لیکن ان کے پیار کرنے والوں نے انہیں چھوڑا۔ محبت جب ہو جاتی ہے تو وہ تو محبوب کے لیے اپنے دل میں اعلیٰ جذبات رکھتی ہے۔ حضور کی اولاد پاک سے صحیح والا پیار ہو، صحیح والا، وہ والا پیار نہ ہو جو ہم نے سیکھا ہے ان لوگوں سے جو اپنا 40,000 سیدھا کرنے کے لیے پیار سکھاتے ہیں، جو 30,000 لے کے پیار سکھا رہے ہیں ہمیں، ان سے نہ ہم نے سیکھا ہو۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ امام حسین تو شہادت دے گئے، بچوں سمیت شہید ہو گئے، اور یہاں وہ شہید ہو گئے، اور یہاں جو ان کے نام پہ محفل بھی سجائی گئی نا، وہاں بھی کاروبار چل رہا ہے، دیہڑیاں لگ رہی ہیں، نذرانے آ رہے ہیں۔ خدا کے بندو، اگر صبح قیامت وہ تم سے سوال کریں کہ میں تو جان دے گیا تھا اس مقصد کے لیے اور تم نے اسے ذریعہ معاش بنا لیا، کبھی ایسا بھی اقبال کہنے لگے جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو۔ جو لوگ یہاں بھی سوداگری کریں اور ماحول اس طرح کا بنائیں، علمان والحفیظ، خاص پیار ہو، خاص۔ وہ جو دیہات کے بوڑھے لوگ ہوتے تھے نا، ان کی عقیدت خالص ہوتی تھی۔ ناراض ہو گیا ہو تو انو کدو پینڈو آکھیا، میں تو خود پینڈو ہوں، اسے ایک ایک ہونے سانو پینڈو آکھتا ہے۔ اور بھئی پینڈو ہونا بڑے فخر کی بات ہے اگر کوئی سمجھے تو، یہ بڑی ناز کی بات ہے۔ عرب کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا تھا نا مکے میں، پیدا ہونے کے بعد کسی گاؤں میں بھیجتے تھے، خود رسول کریم بھی تشریف لے گئے حضرت علیمہ کے گھر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ گاؤں کی بولی بھی خالص ہے اور گاؤں کا لہجہ بھی خالص ہے، وہ تو بھیجا جاتا تھا، اور ہم ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ غور کریں کیا کہہ رہا ہوں، گاؤں کے پرانے لوگ وہ کنسان، اوے کاکا، اوے چور تھلے نہ ڈگن رہی ہو، ختم شریف دینی، صحیح کہہ رہا ہوں میں، ایسے ہوتا تھا۔ اب ختم شریف پڑا ہے، امام حسین کا ختم پڑا ہے، غوث پاک کا، چاول نیچے نہ گرے۔ اب تو ذرا وی آئی پی لوگ آ گئے ہیں، وہ خود شاپروں میں چاول پھینکتے ہیں چھتوں سے، تو اپنے پتر کے ولیمے پر بھی چھت سے پھینکتا ہے چاول؟ تو پھینکتا ہے جب تو بیٹے کا عقیقہ کرتا ہے؟ وہ جو کھانا تیرے پتر کا نام کا ہے وہ ڈشوں میں سجایا ہے، اور جو حسین ابن علی کے نام کا ہے۔ کبھی گئے ہو شوق سے لنگر تلاش کرنے کے سونے چاول پکانے امام حسین کے نام کے؟ کبھی کوشش کی ہے؟ کہتے ہیں دور سے پکانے والا منگاؤ، برادری نے آنا ہے۔ یار یہاں بھی تو تیرے اندر حسن ہو، پاکیزگی ہونا یار، لطف ہو، یہ دیکھ تو صحیح۔ میں بڑی دفعہ دوستوں کو اپیل کرتا ہوں کہ محفلوں میں نا مولوی صاحب کا، پیر صاحب کا، نعت خواں کا اور عوام کا کھانا ایک جیسا کرو، اور انہوں نے کوئی زیادہ مسئلہ ہے نا تو گھر سے کھا کے آ جائیں گے، کیا حرج ہے، ایک جیسا کھانا کرو۔ یہاں بھی تم نے عجیب ماحول بنا دیا ہے، بوٹیاں بوٹیاں تگڑیاں دیا، سادے چول ماڑے نے۔ میلاد شریف کا جو دن ہو تو جن غریب گھروں کے اندر سارا سال گوشت سے لڑائی ہوتی ہے، اس گھر کے اندر اگر بچے سارے آ جائیں میلاد کی روٹی کھانے، تو پرات میں چاول ڈال کے، ہو سکتا ہے وہ ابا جو بیچارہ سارا سال گوشت نہیں کھلاتا وہ میلاد والے دن بچوں کو ساتھ لے آئے، اور جب پرات میں چاول ہوں، زیادہ بوٹیاں ہوں، تو ہو سکتا ہے ماڑے دا پتر انہوں پوچھ کے آکھے ابا جی آج خیر ہے، بڑیاں بوٹیاں پہ لبدیاں نے چولائیں چ۔ ہو سکتا ہے پھر باپ روئی پڑے اور کہے پتر آج تو رج کے کھا، آج مدینے والے دا میلاد ہے، آج کھانا لینا۔ تو بھائی خاص پیار حضور کی اولاد، خاص، ہر وقت نہیں بندہ روتا، کبھی روتا ہے جب کوئی خاص ہی بات ہو نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سارا دن ہی حسن اور حسین مسجد میں رہتے تھے،
ایک دن حضور نے اسپیشل پیغام بھیجا، فرمایا بلاؤ نا ذرا کدھر ہیں۔ تو وہ دور نہیں تھے، وہ ادھر ہی رہتے تھے اور یہیں سے گئے ہیں ابھی۔ محبوب نے بلایا، آنے میں کچھ دیر ہو گئی شہزادے۔ یہ روایت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی لکھی ہے اور وہاں لکھتے ہیں یہ دیر اس لیے ہوئی کہ سیدہ فاطمہ لگتا ہے انہیں کپڑے بدل رہی تھی، خوشبو لگا رہی، کچھ تھوڑا دیر سے آئے دونوں شہزادے۔ اور جب ذرا دیر سے آئے نا حضور کی بارگاہ میں، تو نبی پاک علیہ السلام نے نا اپنے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھے اور دونوں بازوؤں کو کھولا۔ امام حسن و حسین دوڑ کے آئے، حضور نے ایک کو کسی نے ایک کندھے سے لگایا، دوسرے کو دوسرے کندھے سے لگایا۔ غور کرنا ضرور۔ اور پھر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کے حضور نے کیا کہا؟ عرض کیا اللہ یہ میرے دونوں شہزادے ہیں، یہ میرے پھول ہیں دنیا میں، مالک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر حضور دعا دینے لگے، کہا اے اللہ جو قیامت تک میرے حسن اور حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت۔ صلاۃ و سلام نے اپنی کلمہ اپنی امت کے سامنے نبی پاک علیہ السلام نے ان سے پیار کر، میں عرض کروں تگڑا بندہ تو ویسے ہی سیاسی جلسوں میں نکلتی ہے، جس دن اس نے جانا ہوتا ہے سیاسی جلسے پہ، وہ کسی غریب مریض کے کام تو بالکل نہیں آتی، لیکن کسی سیاسی جلسے میں جانا ہو تو پھر چاہے ٹوٹ بھی جائے پھر خیر ہے، چلو نمبر تو بنے گے نا لیڈر کے سامنے، پھر خیر ہوتی ہے، پھر وہ نکل جاتی ہے۔ امیر آدمی تو ویسے ہی وہ تو نہ میلاد کے جلسوں میں نہ محرم کی محفلوں میں، وہ کہاں ہوتے ہیں، وہ تو سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں۔ ہم جو لوگ آتے ہیں درمیانے طبقے کے اور غریب لوگ، ہم بھی اب نا بعض جگہوں پہ بعض تقریروں کو، بعض باتوں کو صرف کانوں کا ذائقہ سمجھتے ہیں۔ میں جاتا ہوں محافل میں تو دوست کہتے ہیں آپ نے تو آدھا گھنٹہ تقریر کی، پورا گھنٹہ کرنا چاہیے تھا۔ تو میں نے کہا میں آپ کو کس نے کہا میں مقرر ہوں، میں تو نصیحت کرتا ہوں، جو مجھے بھی فائدہ دے کسی اور کو بھی دے، تو نصیحت 10 منٹ میں بھی ہو جاتی ہے۔ اگر کانوں کا ذائقہ پورا کرنا ہے تو وہ تو 2 گھنٹے میں بھی نہیں ہوتا۔ اس کا تو پھر طریقہ یہ ہے کہ آیت کی اسی پچھلی بار انہوں بلایا اسی تے آیت کی تانوں بلایا تو ادو بعد پھر اسی فلانے نو بلانا ہے، تو بھئی اتنے بلائے تھے تو آپ پہ اثر کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا، اس کا ریزلٹ کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، ملا کیا قوم کو، نتیجہ خیزی کیا ہوئی۔ آپ میری بات سمجھیں، ہم نے صرف اور صرف آج بات سن کے چلے نہیں جانا، ہماری قلبی کیفیات ہو حضور کی اولاد کے ساتھ محبت کی، ہمارا لہجہ ہو ان سے پیار کا، طبیعت جمے۔